اب اکرام بھائی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہ گئی تھی کہ جس کی آڑ میں وہ حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے، بلک بلک کر رونے کے سبب وہ بیوی کے ساتھ سختی سے پیش بھی نہیں آ سکتے تھے۔ کبھی کبھی صاف گوئی اور اقرار جرم بھی اگلے کو بے بس کر دیتا ہے کہ وہ مجرم کے ساتھ سختی کرے یا نہ کرے۔ صبا نے سچ بات کہہ کر اکرام بھائی کو اتنا بے بس کر دیا کہ ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہو پایا۔ ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو تو اس میں قصور لڑکی کا نہیں اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ بس انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بیوی کی بجائے اس کے والد سے بات کرنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً سسر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، یہ بھی بتایا کہ آپ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیے، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہیں، بہتر ہے آپ اس کی شادی اسی شخص کے ساتھ کر دیں جس کو یہ پسند کرتی ہے۔ سسر صاحب فوراً آ پہنچے۔ بھائی نے کہا، بزرگوار میں آپ کا احترام کرتا ہوں مگر آپ کی بیٹی نے مجبور کر دیا ہے، آپ ہی انصاف کیجیے۔ وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ بطور شوہر اس کا ذہن مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، پھر ایسی عورت کو اپنا پابند بنا کر رکھنے کا کیا فائدہ جو مجھ کو دل سے اپنا شوہر تسلیم ہی نہ کرتی ہو۔ اکرام بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ صبا کے باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس بوڑھے شخص نے جس کا تھر روئی کے گالے کی مانند سفید تھا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، میرے بیٹے یہ بے وقوف اور نادان ہے، وہ آدمی غلط قسم کا ہے، خدا کے واسطے ایسا مت کرنا، اگر تم نے طلاق دے دی تو بڑھاپے میں خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تم صبا سے کام لو، اچھے ہی بروں کو سنبھال لیا کرتے ہیں تو وہ کھائی میں گرنے سے بچ جاتے ہیں، ابھی میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، سمجھاتا بجھاتا ہوں، مگر طلاق دینے میں عجلت سے کام نہ لو۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں دیکھی مکھی کو نگل لو۔ میرے والدین کو بھی بلوا لیا گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا۔ انہوں نے بھی صبا کے باپ کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے بیٹے سے کہا، تم کبھی بھی طلاق دے سکتے ہو، فی الحال ایک بار انہیں سمجھانے کی مہلت دو، گھر بار بار نہیں بستے، صبا سے بڑی 4 بیٹیاں اور بن بیاہ ہی ہیں، ابھی صبا کو ان کے ساتھ جانے دو اور ہم کو بھی سوچنے دو۔ اکرام بھائی کا دل ہرگز آمادہ نہ تھا، کیونکہ جس تن لاگے وہ ہی جانے۔ انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کے کہے کی لاج رکھی اور فوری طلاق نہ دی۔ سر کی بے بسی کا خیال کرتے ہوئے ان کا بھرم رکھ لیا۔ صبا باپ کے ساتھ چلی گئی اور اکرام بھائی کی نیندیں بھی اپنے پلوں میں باندھ کر لے گئی۔ کچھ عرصہ بعد سسر صاحب ہمارے والد کے پاس صبا کے ساتھ لاہور آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے بیٹی کو سمجھایا ہے، اب یہ بھی ایسا نہ کرے گی۔ صبا نے بھی میرے والدین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی اور بڑی قسم کی ضمانت دی کہ وہ آئندہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہے گی، اس شخص سے کبھی نہیں ملے گی۔ یہ بھی باور کرایا کہ وہ صرف اس سے ملاقات کر کے چلا جاتا تھا، وہ دونوں گناہ سے دور تھے۔ اس بات پر بھی اس نے کلام پاک کی قسم کھائی۔ میرے والدین ان کو ساتھ لے کر اکرام بھائی کے پاس راولپنڈی پہنچے۔ ان کو سمجھایا بجھایا کہ صبا نے قسم کھائی ہے اور اس کے والد ضمانت دے رہے ہیں کہ اب ایسی غلطی نہ کرے گی، اگر دوبارہ شکایت کا موقع دیا تو بے شک طلاق دے دینا۔ بھائی نے بھی بزرگوں کی شرم رکھ لی اور صبا نے شوہر سے بھی قسمیں کھا کر معافی تلافی کر لی تو انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ صبا نے صریحاً فریب سے کام لیا تھا، اس کے دل میں تو ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس کو نہ بوڑھے باپ کے آنسو بجھا سکتے تھے، نہ شوہر کی وفا راکھ کر سکتی تھی۔ ایسے باز آنا تھا اور نہ باز آئی، بلکہ اور زیادہ دیدہ دلیری سے اس شخص سے ملنے لگی۔ اب وہ اس سے گھر میں نہ بلاتی، کسی رازداں سہیلی کے ذریعے باہر ملتی۔ کہتے ہیں انسان کے پیروں پر کوئی پہرا نہیں دے سکتا، جس نے جو کرنا ہو کر گزرتا ہے۔ جتنے دن وہ بھائی کے گھر رہی وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہے، رات بھر انگاروں کے بستر پر لوٹتے تھے اور وہ قریب پڑی منہ خواب ہوتی۔ اکرام بھائی کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ناگن ان کے بستر
میں لیٹی ہو۔ انہوں نے ایک بار امی سے کہا تھا کہ میں اس اذیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں جس کی تپش پگھلے ہوئے سورج سے بھی زیادہ تھی۔ کبھی جی چاہتا اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو شوٹ کر دوں، اور بھی سوچ آتی کہ اپنی ہی کیپٹی پر پستول چلا کر ان کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ 2 ماہ انہوں نے بغیر کچھ کہے صبا کو اپنے گھر پناہ دی، لیکن ان کا دل اسے رکھنے کا راضی نہ ہوا۔